بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجامی کا سبق نمبر 24 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو ومنہا دخول الجر سے لے کر تنوین الترنم بھی تک پڑھیں گے۔ ومنہا دخول الجر وانما اختص دخول الجر بالاسم، اسم کے خواص میں سے جر کا داخل ہونا ہے، اور دخول جر کو خاص کیا گیا ہے اسم کے ساتھ، لأنه اصر حرف الجر فی المجرور به لفظا وفی المجرور به تقدیرا، کیونکہ حرف جر کا اثر ہے مجرور به میں، چاہے لفظا ہو یا تقدیرا، کما فی الاضافۃ المعنویۃ، جس طرح کے اضافت معنویہ میں، ودخول حرف الجر لفظا او تقدیرا یختص بالاسم، اور حرف جر کا داخل ہونا چاہے لفظا ہو یا تقدیرا خاص ہیں اسم کے ساتھ، لأنہ لإفضاء معنی الفعل إلى الاسم، کیونکہ حرف جر فعل کے معنی کو پہنچانے کے لیے ہیں اسم کی طرف، فینبغی پس مناسب ہے ان یدخل الاسم، کہ اسم پر داخل ہو، لیفضی تاکہ پہنچائے معنی الفعل فعل کا معنی الیہ اسم کی طرف، واما الاضافۃ اللفظیۃ، بہرحال اضافت لفظیہ جو ہیں، فہی فرع للمعنویۃ، اضافت معنویہ کی فرع ہے، فینبغی پس مناسب ہے الا یخالف، کہ فرع مخالف نہ ہو الاصل اصل کا، بان یختص بعین طور پر کہ خاص ہو، بما اس چیز کے ساتھ، یعنی فرع خاص ہو بما اس چیز کے ساتھ، یعنی فعل کے ساتھ خاص ہو، یخالف جو کہ یعنی فعل مخالف ہیں، ما اس چیز کا، یختص بہ الاصل جس کے ساتھ اضافت معنویہ خاص ہیں اور وہ اسم ہیں، تو فعل مخالف ہو، فعل جو مخالف ہیں اسم کا، اس کے ساتھ فرع بھی خاص ہو جائیں، اعنی الفعل میری مراد فعل ہیں، او یزید علیہ، یزیدہ کا عطف ہیں یختص پر، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہاں پر بھی ان کا دخول ہے، تو یزیدہ پڑھیں گے، او یزید علیہ، یا فرع بڑھ جائیں علیہ اصل پر، بے ان بعین طور پر، یعم الاسم والفعل، کہ اسم اور فعل کو شامل ہو جائیں۔ ومنہا دخول التنوین، اسم کے خواص میں سے تنوین کا داخل ہونا ہے، بے اقسام ہی اپنے اقسام کے ساتھ، الا تنوین الترنم، تنوین ترنم کے علاوہ، وسیجیء فی آخر الکتاب ان شاء اللہ تعالی تعریفہ وبیان اقسامہ، اور انشاءاللہ آئے گی تنوین کی تعریف اور ان کے بیان کا اقسام کتاب کے آخر میں انشاء اللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا، علی وجہ ایسے طریقے پر، یظہر جہت اختصاص ما عدا تنوین الترنم بھی، کہ تنوین ترنم کے علاوہ باقی اقسام کے اختصاص کی جہت اسم کے ساتھ ظاہر ہو جائے گی، وجہت عدم اختصاص تنوین الترنم بھی، اور تنوین ترنم کا خاص نہ ہونا اسم کے ساتھ، اس کی جہت بھی ظاہر ہو جائے گی۔ ومنہا دخول الجر، شارح نے یہاں دخول کا لفظ نکال کر یہ بتا دیا کہ الجر کا عطف ہے اللام پر، تو وہاں پر دخول مضاف بن رہا تھا اور اللام مضاف الیہ، تو وہ مجرور تھا، تو الجر کا لفظ بھی مجرور ہوگا، تو عبارت ہوگی دخول الجر۔ وانما اختص دخول الجر بالاسم، یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس عبارت کے ذریعے سے کہ اثر جر جو ہیں یہ اثر ہے حرف جر کا، چاہے لفظاً ہو یا تقدیراً، اور حرف جر چونکہ اسم کے ساتھ خاص ہیں اس لیے اس کا اثر بھی اسم کے ساتھ خاص ہوگا۔ حرف جر اسم کے ساتھ خاص کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ واضح نے اس کو وضع کیا ہے اس بات کے لیے کہ فعل کا معنی کھینچ کر اسم تک پہنچائے۔ ہمارا استاد محترم مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ حرف جر فعل کا جوس نکال کر اپنے مدخول اسم کو پلاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ حرف جر اسم کے ساتھ خاص ہیں،
جیسے مررت بزیدن میں، یہاں پر با حرف جر نے مرور والا معنی زید تک پہنچایا ہے۔ وَإِنَّمَا اختص دخول الجر بالاسم، حرف جر کا داخل ہونا خاص ہے اسم کے ساتھ، خاص کیا گیا ہے اسم کے ساتھ، لِأَنَّهُ أَصْرُ حرف الجر فی المجرور به لفظا وفی المجرور به تقدیرا، کیونکہ جر حرف جر کا اثر ہے مجرور به میں، چاہے لفظا ہو یا تقدیرا، کما فی الاضافۃ المعنویۃ، جس طرح کے اضافت معنویہ میں، ودخول حرف الجر لفظا او تقدیرا، اور حرف جر کا داخل ہونا چاہے لفظا ہو یا تقدیرا ہو، یختص بالاسم، اسم کے ساتھ خاص ہیں، لأنه لإفضاء، کیونکہ حرف جر کا مقصد یہ ہے معنی لإفضاء معنی الفعل إلى الاسم، فعل کے معنی کو پہنچانے کے لیے اسم تک، کہ فعل کا معنی جو ہے وہ اسم تک پہنچائے، مقصد یہ ہے۔ فَيَنْبَغِي، پس مناسب ہے، أَنْ يَدْخُلَ الْاسْمَ، کہ اسم پر داخل ہو، لِيُفْضِي، تاکہ حرف جر پہنچائے معنی الفعل، فعل کا معنی الیہ، اسم تک۔ وَأَمَّا الْإِضَافَةُ اللَّفْظِيَّةُ فَهِيَ فَرْعٌ لِلْمَعْنَوِيَّةِ، یہ عبارت جو ہے یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا دعویٰ عام ہے، یعنی آپ نے کہا ہے کہ مطلق جر اسم کے خواص میں سے ہیں، اور دلیل آپ نے خاص دیا ہے، وہ اس طرح کہ وہ جر جو حرف جر کا اثر ہے چاہے لفظاً ہو یا تقدیراً، یہ اسم کے خواص میں سے ہیں، تو باقی رہ گیا وہ جر جو حرف جر کا اثر نہیں ہے، نہ کہ لفظاً اور نہ تقدیراً، جیسا کہ مضاف الیہ کا مجرور ہونا اضافت لفظیہ کے ساتھ، پس مضاف الیہ اسم کے خواص میں سے شامل نہیں ہو رہا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو تعلیل ہم نے کی ہے یہ صرف جر کے ساتھ خاص ہے، جو اثر ہوتا ہے حرف جر کا، اور یہ صرف اضافت لفظیہ میں پایا جاتا ہے۔ اضافت لفظیہ فرع ہے اضافت معنویہ کی، اور اضافت معنویہ والی جر حرف جر کا اثر ہوتی ہیں۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اصل یعنی اضافت معنویہ والی جر کا اختصاص اسم کے ساتھ ثابت ہو گیا، تو بالطبع اس کی فرع یعنی اضافت والی جر کا اختصاص بھی اسم کے ساتھ ثابت ہوگا، اس لیے کہ اگر اضافت لفظیہ والی جر کا اختصاص اسم کے ساتھ تسلیم نہیں کریں گے تو پھر دو ہی صورتیں ہوں گی عدم اختصاص کی۔ نمبر ایک، یا تو اضافت لفظیہ والی جر فعل کے ساتھ خاص ہو، تو پھر اس صورت میں اصل کی مخالفت لازم آئے گی۔ نمبر دو، یا اضافت لفظیہ والی جر اسم اور فعل دونوں کو شامل ہو، تو اس صورت میں فرع کی زیادتی اصل پر لازم آئے گی۔ وَأَمَّا الْإِضَافَةُ اللَّفْظِيَّةُ فَهِيَ فَرْعٌ لِلْمَعْنَوِيَّةِ، بہرحال اضافت لفظیہ جو ہے یہ فرع ہے اضافت معنویہ کی۔ فَيَنْبَغِي، پس مناسب ہے، أَلَّا يُخَالِفَ، کہ فرع مخالف نہ ہو الاصل، اصل کا، بِأَنْ يَخْتَصَّ، بائیں طور پر کہ خاص ہو فرع، بما، اس چیز کے ساتھ، یعنی فعل کے ساتھ خاص ہو جائیں، فعل کے ساتھ خاص ہو، یخالف، جو کہ مخالف ہے، ما، اس چیز کا، یختص بہ الاصل، جس کے ساتھ اصل یعنی اضافت معنویہ خاص ہیں، اور وہ اسم ہیں تو کہ فعل مخالف ہیں اسم کا۔ عن الفعل، میری مراد فعل ہے، او یزید علیہ، اور یا فرع بڑھ جائیں علیہ اصل پر، بأن، بائیں طور پر کہ یعم الاسم والفعل، کہ فعل اور اسم دونوں کو شامل ہو جائے۔ منہا دخول التنوین باقسامہ، دخول کا لفظ شارح نکال کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ التنوین کا عطف الجر پر ہے، الجر کا عطف اللام پر ہے، تو وہاں پر بھی دخول کا لفظ ذکر کیا تھا، تو دخول جو ہے ان تینوں پر داخل ہے، تو التنوین کو جر مجرور پڑھیں گے، دخول التنوین باقسامہ۔ یہاں سے مصنف جو ہے اسم کا تیسرا خاصہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، اور اسم کا تیسرا خاصہ ہے تنوین کا دخول ہے۔ تنوین کے 5 اقسام ہیں: تنوین تمکن، تنکیر، عوض، مقابلہ، ترنم۔ تنوین تمکن کہتے ہیں جو اسم منصرف کے آخر میں ہو، یعنی وہ اسم جو منصرف ہو اس کے آخر میں ہو، جس طرح کہ زیدن، تو زیدن پر جو تنوین ہے یہ تنوین تمکن ہے۔ تنوین تنکیر جو تعریف اور تنکیر کے درمیان فرق کے لیے ہو،
جس طرح کہ الرجل کا لفظ معرفہ ہے، اس کو نکرہ جب بنائیں گے تو رجلن پڑھیں گے، تو رجلن پر جو تنوین ہے یہ نکرہ پر دلالت کر رہے ہیں کہ رجلن کا لفظ نکرہ ہے، تو یہ جو تنوین ہے یہ تنوین تنکیر ہے۔ تنوین عوضی جو مضاف کے آخر میں مضاف الیہ کے عوض میں ہو، یعنی اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں پر مضاف الیہ محذوف ہیں، اور جو مضاف و تنوین ہے یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ مضاف الیہ محذوف ہے اور مضاف پر تنوین ہے، تو اس کو تنوین عوضی کہتے ہیں۔ جیسا کہ حین اذن یوم اذن، یوم اذن اصل میں تھا یوم اذ کان کذا، اور یا قرآن پاک میں ایک اور مثال ہے کل فی فلک یسبحون، کل پر جو تنوین ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، مضاف الیہ یہاں پر محذوف ہے، اصل میں کیا تھا کلہما۔ تنوین مقابلہ جو جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلے میں جمع مؤنث سالم کے آخر میں ہو، جس طرح کہ مسلمون میں جو نون ہے اس کے مقابلے میں مسلماتن تا پر تنوین آتا ہے، تو اس تنوین کو تنوین مقابلہ کہتے ہیں۔ تنوین ترنم جو اشعار کے آخر میں ہو، یہ چاروں اقسام جو ہیں، پہلے چار اقسام تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض، تنوین مقابلہ، یہ اسم کے ساتھ خاص ہیں، اس لیے کہ منصرف اور غیر منصرف ہونا، معرفہ نکرہ ہونا، مضاف ہونا، جمع ہونا، یہ تمام کے تمام اسم کے خواص ہیں، اور فعل اور حرف منصرف وغیرہ نہیں ہوتے۔ 5 تنوین ترنم جو ہے یہ اشعار کے آخر میں آتی ہیں، یہ اسم کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ اس لیے کہ شعر کے آخر میں فعل اور حرف اور اسم تینوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، تو اس کو تنوین ترنم کہتے ہیں۔ اور یہ جو تنوین ہے یہ فعل کے اسم کے ساتھ خاص نہیں ہے، اسم کے ساتھ صرف یہ 4 تنوین جو ہیں خاص ہیں۔ تو یہاں پر مصنف نے وَمِنْهَا دُخُولُ التنوین، تنوین کو مطلق کہا ہے علامہ ابن حاجب نے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لِلْأَكْثَرِ حُکْمُ الْكُلِّ، قاعدے کے مطابق کہ اکثر جو ہیں اس کا حکم کل کی طرح ہوتا ہے، تو اس وجہ سے مطلق تنوین کا ذکر کیا، یہ نہیں کہا کہ وہ کہ تنوین ترنم کے علاوہ جو تنوین ہے وہ اسم کے ساتھ خاص ہیں، اور یہ تو علامہ جامی رحمہ اللہ نے اس پر تصریح فرمائی ہے الا تنوین الترنم ومنها دخول التنوین باقسامہ، اور اسم کے خواص میں سے تنوین کا اپنے اقسام کے ساتھ داخل ہونا بھی ہے، الا تنوین الترنم، تنوین ترنم کے علاوہ، وسیجیء فی آخر الکتاب انشاء اللہ تعالی تعریفہ، یہ فاعل بن رہا ہے، وبیان اقسامہ، یہ بھی فاعل ہے کہ انشاءاللہ تنوین کی تعریف اور ان کے اقسام کا بیان یہ کتاب کے آخر میں آئے گا، علی وجہ، ایسے طریقے پر یظہر جہت اختصاص ما عدا تنوین الترنم بہ، کہ ظاہر ہو جائے گا کہ تنوین ترنم کے علاوہ کا اختصاص اسم کے ساتھ، اس کی جہت بھی ظاہر ہو جائے گی، وجہت عدم اختصاص تنوین ترنم بہ، اور تنوین ترنم کا خاص نہ ہونا اسم کے ساتھ، اس کی جہت بھی ظاہر ہو جائے گی۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَمِنْهَا دُخُولُ الْجَرِّ سے لے کر تنوین الترنم بہ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔